أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أفرغ قلبنا بحب القرآن. رب زدني علما. میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم قرآن کو سیکھنے کے اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، بلکہ کر چکے ہیں الحمدللہ، ایک لیول آگے جا رہے ہیں، جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس سے زیادہ مبارک سفر کیا ہوگا کہ جس کے لیے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خوشخبری دیں، یہ گارنٹی دیں کہ اس کا سیکھنا جو ہے وہ بہترین کام ہے، اور ہم بہترین انسان کہلا سکتے ہیں اگر ہم اس کو سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ تو ماشاءاللہ آپ سب وہی لوگ ہیں جو پہلے سے اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ سب کو خصوصی مبارکباد۔ QC1 آپ سب نے کوالیفائی کیا، اور مبارکباد کے ساتھ میں تھوڑے معذرت کے الفاظ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دفعہ غیر معمولی تاخیر ہوئی، جس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں سرٹیفکیٹس ایشو کرنے میں، اور سرٹیفکیٹس آپ کے انشاءاللہ ڈیزائن ہو رہے ہیں۔ اس میں کچھ میری طبیعت ناساز تھی، کچھ والدہ کا سلسلہ ہوا، تو بہرحال انشاءاللہ جلد آپ کے سرٹیفکیٹس کا لنک آپ کے گروپس میں آ جائے گا۔ تو رزلٹ آپ سب جانتے ہیں، مارکس آپ سب کو اپنے پتہ ہیں، سو اس لیے آپ سب کو مبارکباد کہ آپ نے لیول 1 کر لیا اور لیول 2 کا آپ آج حصہ بن رہے ہیں۔ تو لیول 2 میں انشاءاللہ ہم ایک تو آپ نے بیچ نمبر ہمیشہ یاد رکھنا ہے 278، QC2 یعنی قرآن کورس 2 اردو کا بیچ 278 ہے، جس کا آپ حصہ بنے ہیں، اور ان سب احباب کا تعارف آپ سے ہو چکا ہے۔ ہم اپنی پریکٹس کے طور پہ ایک دفعہ پھر ڈاکٹر عبدالعزیز عبد الرحیم صاحب، اللہ ان پر اپنی بہت سی رحمتوں کا نزول فرمائے، کہ یہ ان کی کوششیں اور کاوشیں ہیں کہ ایسا کورس بنا دیا کہ ہمارے جیسے نکمے، کم فہم، کم علم لوگ بھی نہ صرف اس کو خود کریں، دوسروں کو کروائیں، اور قرآن کے قریب آنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہے، ارشد اقبال ملک صاحب جو الفلاح منزل کے چیئرمین ہیں، میرے ڈائریکٹ استاد ہیں، میں نے ان سے پڑھا ہے، اور الفلاح منزل پچھلے 20 سال سے قرآن کورسز کی ترویج کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے حوالے سے بہت کام کر رہا ہے، اور اس کا وین ہی یہ ہے، اگر آپ اس کا وین دیکھیں تو بڑا خوبصورت ہے۔ یہ ایک اسلامک کمیونٹی سینٹر کی طرح جیسے دنیا کے ممالک میں ہوتا ہے، کہ ایسے تمام احباب اور فیملیز کو، خاندانوں کو اکٹھا کیا جائے، جس کے ذریعے اس امت کی نشاط ثانیہ کے لیے کوشش کی جائے قرآن کو سمجھ کر۔ اور یہ طریقہ کار صرف یہ نہیں کہ 5-7 ہو، 5 دفعہ مسجد گئے، نماز پڑھی، قرآن سے تھوڑا سا جڑے اور بس نہیں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں 24/7 بیسس پر ہماری ذاتی زندگی، ہماری خانگی زندگی، معاشرتی معاشی زندگی، ہماری سیاسی، ہر طرح کی زندگی میں قرآن کے ذریعے سے، اسلامی طریقے سے قرآن کو سمجھ کر اس کو بہتر بنایا جائے، اس کی ریفلیکشن اس میں نظر آئے۔ تو اسلام آباد میں یہ ادارہ قائم ہے، آپ کو دعوت ہے، جب کبھی آپ آئیں ضرور وزٹ کریں، جو اسلام آباد میں ہیں وہ بھی ضرور آئیں۔ میرے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں، لہٰذا میں صرف اسی بات پہ اکتفا کروں گا کہ میں قرآن کا ایک بالکل پرائمری لیول کا بیسک سا طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، اور سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آئی تھنک یہ کافی ہے۔
اور ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے، انہوں نے اس کو کہا، آپ کو اطلاع دی، آپ اس کا حصہ بنے اور اس میں ہمارے مددگار ہیں۔ تو بالخصوص میں خصوصی شکریہ اللہ سے ہمیشہ دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بردر ہائی کی صحت میں اور ان کے باقی معاملات میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بہت بڑی سپورٹ فراہم کرتے ہیں اپنے کوشش کے باوجود۔ ہماری سسٹر سدرا سامبر ابھی بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ سب لوگ ان کو جزا اللہ تعالیٰ عطا یہ یاد رکھیں کہ یہ سب لوگ والنٹیرلی کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی یعنی پیڈ سروسز نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اسی طرح سسٹر عالیہ، سسٹر شہربانو، بردر حسن، میری ساری، میں اس کو فری آف سپورٹ ٹیچرز کہتا ہوں، آپ ہی کی طرح یہ ہمارے ساتھ کورسز میں بیٹھے تھے، پھر کورسز پہ اور پڑھانے شروع کیے اور سپورٹ کرنا شروع کیا۔ تو ان سب کا شکریہ، الفلاح مندل کا سٹاف، شاہ زیب سلیم صاحب، بلال سعید صاحب، میری فیملی اینڈ بچے، ان کا بھی ابھی بیٹے کی آپ تلاوت سن رہے تھے، یہ گیڈجٹس وغیرہ سیٹ کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل ایشو آ جائے تو میری بیٹی دیکھتی ہے۔ تو تو سب کا شکریہ، اور آپ کو سپورٹ جیسے QC1 میں فراہم کی گئی تھی، انشاءاللہ یہاں بھی آپ کے لیے موجود ہوگی۔ اور اچھا جی، ٹھیک ہو گیا، میں سمجھ گیا ہوں، یہ شاید آپ کو اوکے، اسکرین پہ آپ کی نام آ رہا ہے، تو یو وانٹڈ ٹو بی سیم، جی اب صحیح ہو گیا جی، چھوٹا ہو گیا ہے، سسٹر زیبا شاید اسی کے لیے فرما رہی ہیں۔ اچھا جی، تو یہ سپورٹ انشاءاللہ آپ کو اویلیبل ہوگی۔ ایک دفعہ آپ سب کو پھر مبارکباد کہ آپ کوئی عام معمولی کام نہیں کر رہے، ہم زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ایک دوسرے کو بڑی مبارکباد دیتے ہیں، لیکن یہ وہ حقیقی مبارکباد ہے کہ آپ اللہ کی کتاب یعنی ایک بہترین چیز کو سیکھنے جا رہے ہیں، تو خود کو بھی مبارکباد دیجیے، خوب خوشی محسوس کیجیے۔ آئیے کچھ بیسک معلومات اس حوالے سے۔ کورس آج بدھ 10 سپٹمبر کو شروع ہو رہا ہے، ہر ہفتے بدھ جمعرات کو کلاس ہوا کرے گی، جمعرات 20 نومبر کو ختم ہو جائے گا، اور آپ کا 23 اکتوبر اور 3 دسمبر کو آپ کے کوئزز ہوں گے، 8 سے 9 بجے کلاس ہوا کرے گی۔ میرا خیال ہے آپ کو مجھے کہ ریگولیرٹی اینڈ پنکچویلٹی ماشاءاللہ آپ سب موجود ہیں۔ ایک شارٹ اور ریویژن سیشن ہوا کرے گا 15 منٹ کا کلاس سے پہلے، آپ چاہیں تو اس کا حصہ بنیں، اور انشاءاللہ 12 ویکس میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ یہ پورا کیلنڈر بھی آپ سب کو مل جائے گا، کب کب کون سی کلاس کس ڈیٹ پہ کیا ہونا ہے۔ فارمل رجسٹریشن کا لنک آپ کو پتہ ہے، وہ آپ سب کے پاس آئے گا گروپ میں، وہ آپ نے کروانی ہے۔ ہوم ورک بک، اسکرین شاٹس اپنے پاس رکھیں، کوئزز کو کریں، مینڈیٹری ہے، اور سرٹیفکیٹس کا وہی کرائیٹیریا جو QC1 میں تھا، ٹھیک ہے جی، کہ 90% پہ ڈسٹنکشن ہے، اور میرٹ ہے، پارٹیسپیشن اور کمپلیشن ہے، اور وہی 4 چیزیں ہیں، ہوم ورکس کے 15%، کوئز ورک بک کے 15%، مڈ کوئز کے 30%، اور فائنل کوئز کے 40%، تو مل کے بن گیا 100%۔ اس میں سے آپ نے نمبر لینے ہیں۔ اس کی بھی ٹیکسٹ بک ہے، اس کی سافٹ کاپی آپ کو مل جائے گی، بلکہ گروپ میں آ چکی ہے۔ ذرا مجھے چیٹ پہ بتائیں، آپ کو یہ سافٹ کاپی آ گئی کتاب کی؟ میں نے لنک بھیج دیا تھا، ذرا کائنڈلی مجھے کنفرم کریں کسی نے کھولی ہے، لکھی ہے۔ سسٹر عفت ماشاءاللہ دیکھ چکی ہیں، ویری گڈ، سو دیٹس ونڈرفل۔ میں ایک دفعہ پھر، ہاں، تو کورس کی بک اور ورک بک کا آپ کو لنک ہم نے وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ چلیں، زبردست، سسٹر امبر نے دوبارہ لنک بھی شیئر کر دیا۔ اگر ہارڈ کاپی منگوانی ہو تو الفلاح سے منگوا لیں، اور جب آپ کا رجسٹریشن فارم آئے گا
تو اس میں اس کا طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ وہ کیسے منگوانی ہے. یہ دونوں بکس کا سیٹ آپ وہ بھی منگوا سکتے ہیں. تو یہ تھیں جی چند باتیں. اور پھر وہی وضاحت جو میں QC1 میں بھی کیا کرتا ہوں. میرا نام آپ سب جانتے ہیں، کاشف سہیل. آپ مجھے بیٹا کہہ لیں، بھائی کہہ لیں، ڈاکٹر کاشف کہہ لیں، جس طرح آپ کو آسانی ہو نام بلا لیں، سر کہہ لیں. لیکن میں ایک عام آپ کی طرح کا مسلمان ہوں. صرف کچھ تھوڑا سا سیکھ کر، علم والے لوگوں سے سیکھ کر، جان کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں ہوں. نہ میں وہ بڑے بڑے ٹائٹل ڈیزرو کرتا ہوں، نہ کوالیفائی کرتا ہوں مفتی، علامہ، مولانا، قاری صاحب والے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بڑی کوالیفیکیشن ہے اور میرا وہ مقام نہیں ہے. تو الحمدللہ. پھر یاد رکھیے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں چنا اور اس مقام پر لے آیا. اب تو ہماری مدد فرما کہ ہم استقامت کے ساتھ یہ کورس کو کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں. تو یہاں تک اگر کسی کو کوئی سوالات ہیں اس سے پہلے کہ ہم پہلا سبق شروع کریں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں، تو پلیز. ہم صرف 2 منٹ کی یہاں پہ شارٹ سی بریک لیتے ہیں. کوئی بات کرنا چاہے تو مجھے اچھا لگے گا، پھر ہم انشاءاللہ آگے. مجھے ویسے وہ سارے آپ لوگوں کے نام دیکھ کے، شیرزاد، بردر مبشر، بردر عدنان بیٹھے ہیں، سسٹر آمنہ، آسیہ، عائشہ رشید، سسٹر بشرا، ڈاکٹر سعدیہ، تو اچھا لگ رہا ہے. الحمدللہ دوبارہ سے. آئی وش آئی کوڈ ٹیک آل دا نیمس، سب کا باری باری نام لے سکوں. سسٹر شبانہ احسان ہیں، بردر شبیر بیٹھے ہوئے ہیں، تو سسٹر زینت، سسٹر ڈاکٹر طاہرہ نواز. تو اینی ویز الحمدللہ ہم اسی طرح آپس میں مل جل کر سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے. تو آئیے، میرا خیال ہے 1 منٹ کی بریک کرتے ہیں. اگر آپ کسی کو اپنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قرآن دوست احباب، ہم آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اس کا کورس نمبر 2 کا آغاز کر چکے ہیں اورینٹیشن سے. اب ہم چلیں گے کہ اس کورس کے تعارف کہ کورس ہے کیا. تو پہلے ہم نے پڑھا تھا آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے، اس میں 50% قرآن کے الفاظ ہم سیکھ چکے. اس کے بعد یہ کورس 2 ہے. اس کورس میں ہم نے قرآن کے پہلے 5 صفوں کو پڑھنا ہے. پہلے 5 صفحے، بہت زیادہ نہیں ہے، صرف پہلے 5 صفحے. جو آپ کی سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے پہلا پارہ، تو اس کے یہ پہلے 5 صفحے جو ہیں انشاءاللہ 20 گھنٹوں میں. تو 20 گھنٹوں میں اگر 5 صفوں کو دیکھیں تو ایک کلاس میں بڑا معمولی سا ہم پڑھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، پہلا مقصد. اور اسی طرح جیسے QC1 کیا تھا. ٹھیک ہے جی، 20 سبق ہیں. تو اگر 5 صفحے ہیں اور 20 سبق ہیں تو ہر صفحے کے کتنے حصے بن گئے؟ ذرا بتائیں مجھے چیٹ باکس میں، دیکھتا ہوں کس کا میتھس اچھا ہے. 4. اور ویری گڈ. اب بردر نے تو مائک پہ ہی بتا دیا، انہوں نے کہا چیٹ باکس میں لکھوں گا دیر ہو جائے گی تو بس میں نے ون کرنا ہے. تو ایک صفحے کے بھی 4 حصے کر کے، یعنی اتنا تھوڑا سا مٹیریل ہم روز ایک کلاس میں پڑھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. سو تو پہلا حصہ اسی طرح جیسے قرآن کا حصہ ہوتا تھا QC1 میں، قرآن کے پہلے 5 صفوں کو مختلف حصوں میں پڑھنے. دوسرے حصے میں گرامر، جیسے آپ QC1 میں گرامر پڑھتے تھے. فرق یہ ہے کہ اس میں گرامر میں ہم کمزور افعال کریں گے، پہلے ہم صحت مند افعال کر رہے تھے. تو پہلے 5 صفحے پڑھنا. اچھا، کسی کو یاد ہے ایک لائن میں کتنے الفاظ تھے جب ہم نے آپ کو QC1 میں بتایا تھا؟ یہ جو مدنی یہ جو مصحف ہے اس میں حافظی مدنی مصحف نہیں، ایک لائن میں کتنے الفاظ ہیں ہم نے کیا 9. بتایا تھا؟
नाइन। नाइन। नाइन नाइन, वेरी गुड। अब जरा गौर करें कि कुरान मजीद की हर सतर में मौजूद 7 अल्फाज को जानना है। अब 9 में से 7 आपको आ गए QC2 के बाद, तो बाकी सिर्फ बचे 2। तो ये QC2 में आप एक खसूसी लेवल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। क्योंकि सूरह बकरा में नए अल्फाज ज्यादा नहीं है, तो 9 में से 6 अल्फाज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक और पढ़ जाएंगे। तो एवरेज जो है, औसतन हमें हर लाइन में 7 अल्फाज आते होंगे। ठीक है जी। ये देखिए, आपको याद है ना, हमने अल्फाज को पढ़ने के हवाले से, ये जैसे इसमें नए अल्फाज कितने हैं, 2, इसमें 3, इसमें 3 जो हमने नहीं पढ़े। तो एवरेज देखें, तकरीबन 6 अल्फाज हर लाइन में हमने पढ़ चुके हैं। ये हैं वो सारे नए अल्फाज जो आपको हाईलाइटेड नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ये भी हम कवर कर लेंगे QC2 के अंदर सारे। तो अब क्या हो जाएगा, हर लाइन में जब हम ये कोर्स पढ़ लेंगे, औसतन 2 नए लफ्ज बाकी बचेंगे। 80% हमें आता होगा। तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि अल्लाह का शुक्र है कि इतना ज़्यादा हमें आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, पढ़ेंगे कैसे, उसका तरीका क्या होगा? इशारों हाँ। और फिक्रों के जरिए। QC1 में आप TPI करते थे ना, इशारे, इसमें भी हैं, वो वाले भी हैं, कुछ और भी हैं। तो नए अल्फाज मानी को कैसे सीखेंगे? आ गया बेटे, बस असल में जब हम कुरान आ पढ़ते रहा हैं हूँ ना, बेटे। तो मैं 2 जो मिनट बड़ा बुला ली मसला टीवी में पे। पेश आता है, वो कुरान फहमी के दरमियान 2 चैलेंजेस आते हैं। क्या? अल्फाज के मानी जानना और ग्रामर। तो हमने इसका सलूशन क्या है कि हम अल्फाज के मानी को आसान करने के लिए इशारों से और फिक्रों से, अब ये एक पूरी मेथोडोलॉजी है, अभी मैं बताता हूँ कैसे। तो मानी कैसे? इशारों और फिक्रों से। और ग्रामर कैसे? वही TPI। आपको याद है, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, या वो टेबल आपने फतह, फतहु, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। ठीक है। और अरबी बोलचाल भी हम करते थे, सवाल और जवाब, तो वो उसी तरीके से होगा। ठीक हो गया? अच्छा जी। अब पहले देखते हैं इशारे क्या हैं, जो ऊपर हमने कुरान के हवाले से बात की। तो उसको समझने के लिए पहले तो बेसिकली कुरान में कितने पारे हैं? 30, आप सब जानते हैं। आम तौर पे ये जो मुसहफ है, या जो पारे प्रिंट होते हैं, हर पारे के 20 सफ़े होते हैं। ठीक है जी। तो 20 सफ़े हुए, तो आमतौर पे हम पाव का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, एक पाव, उसमें कितने सफ़े आएंगे बताएं? एक पारे का चौथा हिस्सा। तो ब्रदर मुबशर फरमा रहे हैं 5। 5। बिल्कुल जी, 5। तो अगर हम इन 20 सफ़ों को, ये पूरे 20 सफ़े आपके सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं हम इसका चौथा हिस्सा, यानी एक पाव, 5 सफ़े, पहले 5 सफ़े, ये हमने QC2 में पढ़ने हैं। ठीक। अच्छा बताएं, किसी चीज को एसोसिएट करें 5 के साथ, जो बिल्कुल आपके पास है, हर वक्त आपके साथ साथ रहती है। 5 सफ़ों को किससे एसोसिएट कर सकते नमाज। हैं? 5 टाइम हाँ, नमाज। नमाज। लेकिन अगर उंगलियां। तो आपके जिस्म का हिस्सा है, हमारे हाथ। हमारे हाथ। हमारे हाथ। 5। वेरी 5 गुड। उंगलियां। 5 5 उंगलियां। फिंगर। तो यहां जो मजे की बात आ रही ना, इस कोर्स में हमने ये 5 सफ़े अपनी 5 उंगलियों पे रखने हैं। ये है मजे की बात। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस, यू लाइक इट। तो इसी तरह एक पहला पाव हमने पढ़ना है, फिर अगला पाव है, फिर तीसरा पाव है, फिर चौथा पाव है। तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। इस कोर्स में सिर्फ 5 सफ़े, 1 2 3 4 5। और कैसे? अपने हाथ की 5 उंगलियों पर। लेकिन यूं, ये एक खास चीज है, ये यूं कर सकते हैं आप सारे? क्या फर्क ना, एक तो यूं होता है ना, यूं 5 उंगलियां खोल के, एक यूं है, ये 2 जुड़ी हो, ये 2 जुड़ी हो। जरा यूं करें सारे। साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी करवाते हैं ना, आप हिलते जुलते नहीं, तो मैंने कहा जरा आपको अ, नींद से भी बेदार रखा जाए। यूं कर लिया सबने? कोई बताएगा? ये आसान नहीं होता, शुरू में मैं यूं करता था करने के लिए ना, यूं पकड़ के हाथ से उंगलियों को जोड़ देता था। तो सबने कर लिया है?
آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میں نے کیا کروانا شروع کر دیا، نہیں ہو رہا نا۔ نہیں سر، ہم نے دیکھیں مجھے پکڑ کے کیا کسی ایک نے سچ بتایا کہ نہیں ہو رہا، سسٹر نویدہ سر زیب کہہ رہی ہیں نہیں ہو رہا، ہو نہیں رہا یہ کوئی بات نہیں، یوں لاسٹ۔ کریں، یہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، شروع میں پکڑ کے یوں کر رہے ہیں، یوں پھر جڑ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ میں سے کوئی مجھے وجہ بتا سکتا ہے کہ یہ ایسے کیوں، یہ کیوں جڑی ہوئی کیوں ہے دو انگلیاں اور ایک یہ کیوں ہے؟ کوئی کامن سینس آنسر فار اٹ، اینی ون؟ جی، اصل میں یہ وہ دو صفحے ہیں جو آمنے سامنے ہوتے ہیں قرآن کے، ٹھیک ہے؟ ہم قرآن کھولیں گے ایک صفحہ، یہ الگ سے پہلا ہو گیا، یہ آمنے سامنے کے دو صفحے، پھر اس کے بعد دو صفحے آمنے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو یوں 5 صفحے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اپنے ہاتھ کے اوپر ہم نے اس کو رکھنا ہے۔ اب ہر صفحے کے ہم نے کتنے حصے کہے تھے بتائیں؟ ہر صفحے کے کتنے حصے ہوئے؟ شروع میں ہم بات کر چکے ہیں، وہ 4 4، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ پانچوں صفحے 1 2 3 4 5 ہماری انگلیوں پہ، اور یہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے، ایک صفحے کے 4 حصے بنا لینے۔ اچھا، عام طور پہ نا قرآن میں سورہ فاتحہ الگ لکھی ہوتی ہے اور سورہ بقرہ شروع کے 2 پیجز میں الگ سے لکھی، ہم اس کو اکٹھا کر کے ایک پیج بنا رہے ہیں، یہ جو پہلا پیج ہے ہمارا، اور اس کے اب ہم 4 حصے کرنے لگے ہیں۔ تو دیکھیے کیسے کریں گے، یہ آپ کو کلر نظر آ رہے ہیں نا، اس کے 4 ڈفرینٹ کلرز، تو ہر ایک کلر کے لیے الگ اشارہ ہم نے بنا لیں گے، اور ان اشاروں کو، اس عربک ٹیکسٹ کو ایک ایک اشارہ، جیسے یہ دیکھیں اللہ کی تعریف۔ اب یہ کہاں سے آیا اللہ کی تعریف؟ آپ میں سے کوئی بتائے، یہ جو عربی ٹیکسٹ ہے کیسے لیا ہم نے یہ اشارہ؟ الحمد سے، ویری گڈ سسٹر، ایکسلنٹ۔ تو الحمد کے لفظ سے ہم نے کہا اللہ کی تعریف، اس اشارے کا یہی نام رکھ لیتے ہیں۔ آگے تھا ہدایت کی دعا، یہ کہاں سے آیا بتائیں؟ اهدنا الصراط المستقيم. ویری گڈ، یہ جو آپ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت، تو یہاں سے ہدایت کی دعا، ٹھیک ہے؟ پھر نیچے ہے ہدی للمتقین، تو متقیوں کے لیے ہدایت، پھر متقیوں کی صفات۔ تو ہم نے 4 حصوں میں کر دیا۔ 4 حصوں کا پتہ کیا مطلب ہے؟ 4 کلاسوں میں پڑھنا ہے ہم نے اس کو، تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہوا کرے گی، ہر صفحے کے 4 حصے کر دیں گے اور اس کو پڑھا کریں گے۔ لیکن جو انٹرسٹ بات ہے نا، ہم ان 4 حصوں کو اپنی انگلی کے اوپر بھی رکھیں گے، ان اشاروں کے نام، یعنی اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، اور شارٹ اشارے، مختصر اشارے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، سارے اس طرح کریں۔ یہ ہاتھ اپنے سامنے ناک کی بائیں سمت رکھیں، یہ انگوٹھا اپنے سامنے لے آئیں، پہلا صفحہ سب لوگ کریں، اور پہلے 4 اشارے، جی تعریف، دعا، ہدایت، بات۔ ویری گڈ۔ تو تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تو یہ ہم انشاءاللہ 4 اشارے، اس کی خوب پریکٹس بھی کیا کریں گے۔ 4 کلاسوں میں جا کر یہ پورا ہونا ہے، تو اس لیے ہمیں یاد بھی ہو جائے گا کہ میری پہلی انگلی پر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اشارہ کون کون سا ہے۔ تو بہت ہی آسان ہے۔ آئیے، یوں پورے اشارے، ہمارا یہ 5 صفحے ہمارے ہاتھ کے اوپر ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ ہاتھ کو دیکھا کریں گے، آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ ٹاپک ہے، یہ آیات ہیں اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ تو اشاروں سے ہمیں مضمون پتہ چل جایا کرے گا، اس کی فلسفی سمجھے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو آیات آپ بچپن سے سن رہے ہیں یا کہانیاں سن رہے ہیں، جب ان کے بارے میں کوئی آیات آتی ہیں نا، تو آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کو ان کا ترجمہ آ رہا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ بتائیں، ہاں یا نہ میں جواب دیں چیٹ باکس میں۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے، تو یہ اشارے بھی یہی کریں گے۔ آپ کو جب پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹاپک چل رہا ہے، تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا باقی کے سارے مضمون کو سمجھنا، ٹھیک ہے؟ اور یہ زنجیر کی طرح الفاظ کے معنی، مضمون کو آپ کے ذہن میں لے آئیں گے، اور معنی کو پکڑ کے رکھیں گے، اور پورے صفحے کے مضمون آپ کو یاد ہو جائیں گے،
تو انشاءاللہ قرآن کو یاد کرنے میں اشارے ہماری مدد کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی آپ یاد بھی کر سکتے ہیں ان اشاروں کی مدد سے. اب آ جاتے ہیں فکروں کی طرف. فکرے کیا کرتے ہیں؟ فریزز. ذرا ان کا ترجمہ بتائیں کس کس کو یاد ہے؟ بے شک. نہیں سسٹر، دیکھا نا، ان کا ترجمہ بے شک. اگر اب انشاءاللہ. اب بتائیں سارے ترجمہ انشاءاللہ سے دیکھ کے ذہن میں لائیں. اگر ہاں، آپ سب کے ذہن میں آ گیا نا فوری اگر. جی، تو اس کا مطلب ہے اگر میں اکیلا لفظ ان پوچھوں تو مشکل ہوتی ہے. مثلا اگر میں آپ سب سے کہوں سمد کا ترجمہ بتائیں، سمد، تو آپ کہیں گے سمد. لیکن اگر میں کہوں اللہ سمد، اللہ الصمد، تو آپ کو ایک دم یاد آ جائے گا اللہ بے نیاز ہے. تو یہ فریزز جو ہے نا، ہم ان کی مدد سے یاد کیا کریں گے ترجمے کو. ٹھیک ہے؟ تو الگ الگ اکیلا اکیلا لفظ نہیں رٹیں گے، اس میں مشکل ہوتی ہے. فکرے بنا بنا کر یاد کریں گے جہاں کہیں مشکل آئے گی. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے انشاءاللہ، جیسے اللہ الصمد، جیسے یقیمون الصلاح. اگر ویسے کسی کو کہیں گے نا یقیمون کا معنی یاد کریں، اسے رٹا لگانا پڑے گا. آپ اگر کہیں گے یقیمون الصلاح، نماز کو قائم کرتے ہیں، تو آپ کو جلدی معنی یاد رہے گا. ٹھیک ہے؟ یہ ہے جی فکروں کا فائدہ. تو جو وہ زنجیر بنا دیتے ہیں، الفاظ معنی کو پکڑ کے رکھا جا سکتا ہے، مضمون آسانی سے یاد ہوتا ہے. الفاظ کے مقابلے میں فکرے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں استعمال ہو رہی ہے. اور رٹا لگانے کی بجائے فکروں سے معنی یاد رہتا ہے. یہ مؤثر، مفید، دلچسپ اور قابل عمل طریقہ ہے. تو یہ طریقہ ہم یوز کریں گے. جب میں استعمال کروں گا تو انشاءاللہ آپ اس وقت دیکھ بھی لیں گے. لیپ ٹاپ بند. السلام علیکم. کیا آپ سب کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی جی سر سر. کی آ رہی. تو بات چل رہی تھی ان کے معنی کے کہ اگر ہم اسے انشاءاللہ کی شکل میں یاد کریں تو آسان ہوتا ہے. جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ یس سر، پلیز ٹیک اوور، شیئر دا سلائڈ. جی بردر، یہی سلائڈ چلنے دے ذرا. اوکے سر، یو میں کنٹینیو. ریکارڈنگ لگا دیجیے گا، ریکارڈنگ آف ہوئی ہے. ریکارڈنگ چل رہی ہے نا؟ نہیں، ہاں ابھی چل رہی ہے سر. پلیز کنٹینیو سلائڈ ٹھیک پہ. ہے، ٹھیک ہے، آگے چلے جائیے اس سلائڈ کو. سر جی ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گئی، آگے چلیے. جی اچھا، یہ پھر ایک طریقہ کار ہے، ایک میتھڈالوجی ہے کہ آپ کسی بھی فکرے کو جب بھی پڑھیں گے تو اس فارمولے کو استعمال کریں گے. تو یہ فارمولا کیا کرے گا کہ آپ کو اس فکرے کو اچھے مؤثر طریقے سے یاد کرنے میں مددگار ہوگا. تو یہ ہے R5S10 لاؤڈ. ذرا سارے بولیں R5S10 لاؤڈ.
بولیے سب دہرائیے. آر 5S 10 لاؤڈ. آر کا مطلب ہے ریلیکس. آر کا کیا مطلب ہے؟ ریلیکس. ریلیکس. 5S کا مطلب ہے 5 سینسز، حواس خمسہ جو ہم بات کرتے رہتے ہیں، یعنی سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، چھونا، محسوس کرنا، یہ سب کچھ. تو 10 کا مطلب ہے کم از کم 10 سیکنڈ آپ اس بات کو دیں. جی تو 10 سیکنڈ آپ اس کام کو کیجئے، اور لاؤڈ اتنی اونچی آواز سے کہ آپ کے کان سن سکیں، آپ کے اپنے کان سن سکیں. ٹھیک ہو گیا؟ سو دس از دی فارمولا. جب بھی ہم کوئی فقرہ پڑھیں گے تو اس کو اس طرح سے وقت دیں گے. جی اور ٹھیک ہے، الفاظ بانی کی شیٹ کو بھی دہراتے رہیے. جی نیکسٹ. اچھا، اور جب بھی آیات کو پڑھیں گے پھر اس میں سے ہم اسباق نکالیں گے، اور اسباق کی روشنی میں کیا کریں گے کہ ہم جی نیکسٹ. یہ ہے، یہ آپ کو یاد ہے، یہ ماڈل آپ QC1 میں اپلائی کرتے رہے ہیں. پہلے مطالعہ، پھر تصور و احساس، پھر اللہ سے دعا، اپنا احتساب، پھر پلاننگ کہ اب اس ایریا میں خود کو بہتر کیسے کرنا ہے، اور آخر میں تبلیغ، دوسروں کو یہ بتانا کہ وہ بھی خود کو زیادہ بہتر طریقے سے. جی پھر عربی بول چال کے حوالے سے سارے جملے پہلے بھی آپ یہ کرتے رہے ہیں QC1 میں، اور ان کی پریکٹس سے فعل کے صیغے ہمیں یاد ہو جائیں، ماضی، مضارع، اور ڈفرینٹ سٹائل میں. اور ٹیچر اور طلباء کے درمیان اور آپس میں پریکٹس کے ذریعے کلاس کا ماحول بھی ایکٹیو رہتا ہے، آپ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور گرامر سیکھنے میں دلچسپی بھی رہے گی انشاءاللہ. تو اس طرح سے ہم اس کو لے کر چلتے جائیں گے. جی اب ہم آ جاتے ہیں پہلے صفحے کے اشاروں پر. تو اس حوالے سے یہ تھے جی. اچھا جی، یہ بات کر لی ہم نے، یہ بھی کر لی. قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو بھی ہم نے سیکھنا ہے. یہ بھی ہمارا ایک آبجیکٹو ہے، آبجیکٹو نمبر 5. تو پہلے ہم نے صحت مند افعال سیکھے تھے، اب کمزور افعال، اور 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے بھی. یہ بونس ٹریٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے 6 مقاصد ہیں. 6 ہی QC1 میں تھے، 6 ہی QC2 میں ہیں، جو انشاءاللہ ہم پورے کریں گے. اور یہ بات ہم پہلے کر چکے عربی بول چال والی. آئیے اب پہلے صفحے کے اشارے لیتے ہیں. پہلے 2 صفحوں کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک بنایا تھا اس طرح، پھر ہم نے اس کے 4 اشارے بنائے. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. اس کو رکھ لیتے ہیں اپنے ہاتھ پر. تو اب آپ پریکٹس کروائیں میرے ساتھ. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. جی کون کروائے گا؟ ریز ہینڈ کریں. تو روزانہ یہی طریقہ کار ہوا کرے گا. سسٹر شبانہ احسان کروائیں. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. ویری گڈ. جی سسٹر زرمینہ کروائیں. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. یہ صفات. ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو یہ آج ہم نے صرف پہلا اشارہ جو ہے نا اللہ کی تعریف، تو ایک دن میں ایک اشارہ پڑھیں گے آج، بلکہ وہ بھی نہیں پڑھ رہے کیونکہ آج ہمارے پاس وقت کم ہے. تو ہم صرف تعوذ پڑھ کے تو بات کو مکمل کر دیتے ہیں. تعوذ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے. آئیے آج QC2 کے آغاز پر ایک دفعہ اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں.
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। आप सब ने ये पढ़ा हुआ है। सिस्टर ताहिरा यास्मीन, आप सिर्फ ये बता दें कि बिल्लाही के कितने टुकड़े होते हैं? बिल्लाही के कितने टुकड़े होते हैं और क्या होते हैं? तो जी, और क्या है? बी और अल्लाह। ठीक है। सिस्टर रुखसाना, आप ये बता दें कि मिन का क्या माना है? से से। और रजीम का क्या माना है? मरदूद, मरदूद। और आप सब जरा एक दफा दुत्कारा हुआ, रद्द किया हुआ, रिकॉल करें कि मरदूद किसको कहते हैं? मरदूद रद्द किसको किया कहते हुआ, रद्द किया हुआ, दुत्कारा हुआ, अल्लाह की रहमत से, की रहमत से रहमत दूर। से दूर वेरी किया गुड। हुआ। जो अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। ठीक है। तो तावुज़ हमने पढ़ लिया। तावुज़ पढ़ना चाहिए कि कुरान की तिलावत के दौरान शैतानी वसवसों से इंसान बचा रहे, कुरान में गौर करने का मौका मिले, कुरान से हिदायत मिले, तो इसके लिए हम तावुज़ पढ़ते हैं। जबकि आम तौर पे आप बिस्मिल्लाह से काम शुरू कर सकते हैं, मगर कुरान शुरू करते वक्त आउज़ बिल्लाह पढ़नी है, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और ये कुरान ने ही हमें ये हिदायत भी दी है। तो कुरान चूंकि बरकत से भरी हुई किताब है, शैतान उस बरकत को रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए हम अल्लाह की पनाह में आकर कुरान को पढ़ा करें। तो इसी के साथ ये पैगाम पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी बताएं। जब भी वसवसा आए तावुज़ पढ़िए, और ये याद रखें हम हर वक्त शैतान के हमलों में हैं, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम कुरान वाले हिस्सा, जो पहला हिस्सा था, उसको ख़त्म कर रहे हैं। और अगर आपका कोई क्विक कमेंट या क्वेश्चन है वो पूछ लें, फिर हम ग्रामर के हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। जी, ब्रदर है, इसको अनम्यूट कर, वो कर दें, अनशेयर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये रोजाना क्लास होगी? सिस्टर ये 2 दिन होती है, बुध और जुमेरात के रोज QC2 की ठीक क्लास। है। ठीक है जी। ऑडियो क्लियर। जज़ाकल्लाह ब्रदर है। जी सिस्टर ताहिरा, कोई सवाल है पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने कहा कि कमजोर अल्फाज पढ़ेंगे हम इसमें, और पहले हमने जो अल्फाज पढ़े थे इसके क्या हाँ मतलब है? सिस्टर, बड़े अच्छे मौके पे आपने सवाल पूछा है। अभी मैंने बताया ही नहीं कि ये क्या चीज़ है, अभी बताने लगा हूं कि कमजोर अफ़ाल क्या होते हैं। ठीक है। तो ठीक। सही वक्त पे आपने सवाल पूछा है। सो तो आइए अब हम ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स के मकासद में से एक मैंने कहा था ये है कि हम कमज़ोर अफ़ाल का के बारे में जानेंगे। ठीक है। और ये ग्रामर के हिस्से में कमज़ोर अफ़ाल को हम पढ़ा करेंगे। तो मैंने ये भी कहा कि पहले हमने सेहतमंद अफ़ाल पढ़े थे। तो हमारी एक ही सिस्टर है जिन्होंने ये सवाल किया। आप सबके ज़हन में ये सवाल आना चाहिए था कि ये क्या बात हो रही है, हमें तो पहले कभी नहीं कहा गया सेहतमंद, कमज़ोर अफ़ाल, ये सब। तो आइए आज आपको इसका तारुफ करवाते हैं और बस इसके साथ ही इंशाल्लाह क्लास को तमाम करेंगे। सबसे पहले कुरान की हर सत्र में, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, 9 अल्फाज होते हैं। अच्छा, औसतन इसमें से 3 इस्म होते हैं, 3 फेल होते हैं, 2 हर्फ होते हैं, और एक जो है मॉड्यूलेशन ऑफ इस्म फेल हर्फ। ठीक है जी। इसका सबूत क्या है? तो ये लीजिए, ये जो हाईलाइट हुए हुए हैं इस्मा के तौर पे, उसकी निशानियां भी हम जानते हैं, ये फेल हैं। अच्छा, ये हुदन आपको अपेरेंटली इसम लग रहा होगा, लेकिन ये फेल से बना हुआ इसम है, इसलिए इसमें हाईलाइटेड है। तो ये भी इसी में शामिल होंगे। और फाल के साथ ये हर्फ हैं, तो ये भी आपने पढ़े थे। तो आपको पता चल गया, इस तरह मिलके 9 बन गए। बाय द वे, नमाज के कोर्स के बाद अगर 10 नए हरूफ आप सीख लें तो कुरान मजीद के तकरीबन 95% हरूफ सीख लेंगे।
تو حروف والا کام ہمارے لیے مکمل ہو جائے گا. تو کٹھے مل کے یہ ہے حرف، اسم اور فعل کا مجموعہ. اب ان میں سے سب سے آسان کیا ہے؟ سب سے آسان حرف، نہ وہ بدلتے ہیں، تعداد میں بھی تھوڑے ہیں، ایک دفعہ معنی یاد ہو جائے تو وہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اسما. اسما جو ہوتے ہیں ان میں ایک فائدہ ہے، ان کی بھی لمبی چوڑی گردان تو نہیں ہوتی، لیکن ان کی واحد جمع ہوتی ہے. تو اس کی جمع ہم سیکھتے ہیں، جیسے قلب سے قلوب، تو رسول سے رسل، یہ ہم نے QC1 میں پڑھے بھی تھے. ٹھیک. اب جو اصل چیلنج ہے نا، صحیح، وہ ہے افعال کو سیکھنا. کیوں؟ کیونکہ افعال کا ماضی بھی ہو سکتا ہے. یاد ہے آپ کو ہم نے افعال کیے تھے؟ کوئی فعل بتائیں نا ذرا آپ سارے مجھے، کون سے ہم نے کیے تھے؟ سارے بولیں، کوئی نہ کوئی فعل بتائیں. آپ ان کا ٹیسٹ. جعل فاتح، خلق ضرب، سامع، ویری گڈ. تو جیسے دیکھیں افعال میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، ان کا ماضی ہوتا ہے، جیسے فتح یا فعل، فعلو، فعلت، فعلتو. ان کا مضارع ہوتا ہے یفعلو، امر ہوتا ہے افعل، اسم فاعل مفعول. بہرحال افعال جو ہے نا وہ بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. تو یہ مختلف شکلوں میں آتے ہیں. تو ہم نے فعل کی افعال پڑھے تھے. اب ذرا تھوڑا سا آپ کو فعل کی قسموں کے حوالے سے، یہ افعال پڑھے تھے نا آپ نے جو ابھی آپ لوگ بتا رہے تھے QC1 میں. فاتحہ، ذرا معنی ناصر، بولتے ہیں سارے. فاتحہ کا معنی بولیں. فاتحہ، اس نے کھولا، نے کھولا نصرہ، اس نے نصرہ، مت، ضربہ، نے سنا، ضربا اس نے مارا سمیع. سامعہ اس نے سنا. سنا. اچھا، ایک مہربانی آپ نے کرنی ہے کہ مجھے فالو کرنا ہے ہر چیز میں. اب تو QC1 کر چکے ہیں آپ، سارے ڈسپلن بھی جانتے ہیں، تو جب فالو کریں گے استاد کو تو آسانی ہوگی. اچھا، یہ جو افعال ہے نا جو QC1 میں ہم نے سیکھے، ان کو ہم کیا کہتے تھے؟ یہ کیا ہوا؟ صحت مند افعال. ہاں، نہیں، صحت مند تو افعال کرتے ہیں. تین حرفیل. 3 حرفی، بالکل. اس وقت صحت مند اور کمزور کی بات نہیں ہوئی تھی. ایکسیلنٹ سسٹر، ویری گڈ، ویری گڈ میموری. ہم کہتے تھے 3 حرفی، 6 حرفی ثلاثی مجرد افعال. ٹھیک ہے. فتح کی طرح کا اور کیا کیا سیکھا تھا آپ نے، ذرا بتائیں. فاتحہ کی طرح کا ہی اور خالہ کیا کا، تھا؟ بالکل صحیح ہے. نہیں، فتح کی طرح کی فعل اور جعل. فعل. یہ ذرا QC1 دوہرا لینا ہے آپ لوگوں نے، اس کی بڑی ضرورت پڑنی ہے. اور ناصرہ کی طرح کا کیا کیا سیکھا تھا؟ کفارہ، ہاں جی، حلقہ، عبدہ، نصرہ. جی ٹھیک ہے. ہاں جی. اور ضربہ اکیلا تھا، اور سمیہ کی طرح علیمہ اور عاملہ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سیکھے تھے. اچھا، اب یہ جو سیٹ ہے نا، اس کو اپنی ذہن میں رکھیں. میں اب آپ کو ایک نئی بات بتانے لگا ہوں. یہ جو حروف تہجی ہم پڑھتے ہیں ان میں سے کچھ حروف ہیں انہیں کہتے ہیں کمزور حروف. وہ ہیں 3، واو، یا اور الف. واو، یا اور الف. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے بڑی دلچسپ بات ہے. کوئی شخص بیمار ہو تو کیسی آوازیں نکلتی ہیں اس کی؟ کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، شدید بخار ہو، جسم دکھ رہا ہو، تو بتائیں کیسی آوازیں نکلتی ہیں؟ نکالیں. ہاں، ماشاء اللہ، آپ سارے ایکٹنگ میں اچھے ہیں. تو جی بالکل، او، ای، آ، ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کی کیا لیول آف وہ ہے ایکٹنگ. تو او میں واو کی آواز ہے، ای میں یا کی آواز ہے، آ میں الف کی آواز ہے. تو ہم انہیں کہیں گے کمزور حروف. کیا کہیں گے؟ کمزور حروف. اچھا، یہ جو کمزور حروف ہے نا، یہ جس فعل کے اندر آ جاتے ہیں، جس فعل کے، اس کو بھی کمزور کر دیتے ہیں. مثلا اب یہاں دیکھیے، وہابہ کے اندر کون سا کمزور حرف ہے بتائیں؟ وہابہ میں واو. تو اب اس نے وہابہ کو کمزور کر دیا. بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ کی انگلی پہ چوٹ لگ جائے یا آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگ جائے شدید، تو آپ کا پورا جسم درد ہوتا ہے.
दांत में दर्द हो रही हो तो आपका पूरा जिस्म, तो बिल्कुल ऐसे ही ये एक कमजोर हर्फ अकेला भी पूरे फेल को कमजोर कर देता है। वादा भी कमजोर है, और कौला, कौला में क्या कमजोर है बताएं? अलिफ। अलिफ। वेरी गुड। तो ये बस सिंपल सा प्रिंसिपल आपने याद रखना है, जिन अफाल में कमजोर हर्फ आ जाएं वो कौन से अफाल कहलाएंगे, सब बताएं। कमजोर अफाल। कमजोर अफाल। तो अब हमारे पास दो सेट आ गए। जो हमने QC1 में सारे पढ़े हैं वो हैं सेहतमंद, क्योंकि उनमें कहीं भी आपको कोई कमजोर हर्फ नजर नहीं आ रहा। और जो अभी हमने देखे हैं वो हैं कमजोर, वहाबा, वादा, कौला, ज़ादा। तो ये जो कमजोर वाले अफाल हैं ये इंशाल्लाह हमने QC2 में पढ़ने हैं। अब जाहिर है आपके ज़हन में फौरी सवाल आएगा कि ये क्या है, इससे क्या होगा, तो वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप ज्यादा बोझ ना लें। तो सेहतमंद आपने कुरान में 9,000 बार हैं और कमजोर अफाल भी 9,000 बार हैं, तो इंशाल्लाह हमने दोनों ही सीखने हैं। QC1 में सेहतमंद सीख लिए थे मजे से, QC2 में हम कमजोर अफाल को सीख लेंगे, कोई मसला ही नहीं, क्योंकि ये हर लाइन में एक सेहतमंद आता है, एक कमजोर आता है, कुरान की एवरेज। तो ये भी हमें फायदा होगा। अच्छा, इसके अलावा भी अफाल हैं कुरान में जिसको कहते हैं मजीद फी। मजीद फी का मतलब यानी 3 हरूफ से ज्यादा। ठीक है, तो जैसे इख्तलफा, इस्तगफरा, लेकिन अभी हम नहीं पढ़ेंगे QC2 में, इतने मुश्किल उसमें नहीं जाएंगे, ये बाद में। अब ये आसान बात करते हैं। तो आइए, कमजोर अफाल जो हर लाइन में एक है, उनमें से ये 6 का सेट जो है ना, मैं आज आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, पढ़ेंगे इसको आगे जाके। वहाबा, वादा, इनके शुरू में कमजोर फेल है। और कौला ज्यादा, सॉरी, शुरू में कमजोर हर्फ है। कौला ज्यादा, इसका कमजोर हर्फ कहाँ है बताएं? बीच में। दरमियान में, दरमियान बीच। में। वेरी गुड। और दरमियान इनका कमजोर हर्फ कहाँ है, दा और हदा का? लास्ट अलीफ और ये आखिर में आखिर में, अलिफ आखिर में। इसका मतलब है कमजोर हर्फ कहीं भी हो सकता है, शुरू में, दरमियान में, आखिर में। ठीक है, ये बात आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। टेबल वैसे ही बनेंगे जैसे फाला वगैरह के बनते थे, वो बड़ा आसान होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। तो अब ये देखें, ये हमने QC1 में याद रखने के लिए आपको एक छोटी सी नज़म कहा था कि ये ज़हन में रख लें, अगर कुरान खोलोगे फातिहा उसने खोला तो अल्लाह की मदद आएगी, नौसरा उसने मदद की, वरना मार पड़ेगी, दराबा उसने मारा, इसलिए सुन लो, सामिया उसने सुना। तो इस नज़म से आपको याद करना आसान हो गया था कि ये 4 अफाल हैं और ये इनका माना है। बाय द वे, मैं आप सबको, सिस्टर माइक जरा, हाँ, तो मैं एक रिक्वेस्ट आप सबसे करूंगा, कल की क्लास से पहले और इस हफ्ते में QC1 के ये सेहतमंद अफाल को जरूर दोहरा लें, कि टेबल की खुद से प्रैक्टिस फारिग वक्त में करते रहें ताकि आगे आसानी हो। आगे कमजोर अफाल भी इन्हीं की तरह होंगे, तो हमने वो सीखने हैं, बनाने हैं। तो देखिए, ये जो मैंने अभी बोले हैं ना, वाहबा वादा, उसके लिए भी बड़े मजे के जुमले हैं। अल्लाह ने देने का वादा किया है, दो बातें आई हैं उसमें, देना और वादा। तो वाहबा का मतलब होता है उसने दिया, बिल्कुल वही इशारा माजी का, वाहबा। करें सारे राइट साइड पे एक उंगली से, वाहबा उसने दिया, वाहबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया। तो जुमला क्या था, अल्लाह ने देने का वादा किया, दोनों का माना इसमें आ गया। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला उसने कहा, सारे करें राइट साइड पे एक उंगली से इशारा, कौला उसने कहा, ज़्यादा उसने बढ़ाया, ज्यादा किया। ठीक है, तो तीसरा क्या था, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ उसने दुआ की, हदा उसने हिदायत दी। तो बस ये 6 अफाल शुरू में आपने ज़हन में रखने हैं। आज थोड़ी सी प्रैक्टिस है, इंशाल्लाह फिर ज्यादा करेंगे। अभी आप में से कोई करवाना चाहते हैं इन 6 की प्रैक्टिस, तो हाथ खड़ा, ये क्या हो रहा है आज?
جسٹ اے منٹ. آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ اب آئے گی. سر نظر نہیں آ رہی. آ گئی ابھی آ جاتی. نہیں سر. جی آڈیو ویڈیو کلیئر، پلیز کنٹینیو. جی جزاک اللہ. جی سسٹر طاہرہ کروائیے. وہابا اللہ نے وعدہ کیا، والا زیادہ نہیں سسٹر ایسی نہیں. سسٹر رکیں. وہابا اس نے دیا، نہیں کالا اس نے کہا، دعا اس نے دعا کی، سسٹر آپ مجھے فالو کریں نا، جیسے میں نے کروایا تھا. کہ سسٹر شبانہ ذرا آپ اب اس طرح کروائیں. پہلے آپ نے کہنا ہے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. یہ وہ جملہ ہے جس میں دونوں کا معنی آ رہا ہے. وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا. اس سیکوینس میں جائیں. جی سسٹر شبانہ کروائیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا اس نے کہا زیادہ اس نے بڑھایا. گڈ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ سسٹر. تو اس کی پریکٹس ہم انشاءاللہ آنے والی کلاس میں کریں گے. آج کے لیے اس کے ساتھ ہی یاد رکھیں اللہ نے آپ لوگوں کو چنا، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں رب زدنی علما. خاص طور پہ دعا کریں استقامت کی، کہ اللہ تعالیٰ اس کورس میں آپ سب کو استقامت عطا فرمائے. کیونکہ لوگ ابھی دیکھیں ہمارے پاس 250 کے قریب لوگ رجسٹرڈ ہوئے، 65 آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جنہیں اللہ چاہے گا استقامت ملے گی، جن کا ارادہ پکا ہوگا وہی آخر تک اس کو مکمل کریں گے. تو روزانہ قرآن سے جڑیں، کورس مٹیریل سے پڑھیں، ویڈیو دیکھیں، دوسروں سے اس کی بات کریں، نماز میں تلاوت کریں. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اسی طرح یہ کورس بھی وقت بڑی تیزی سے گزر جائے گا. بس 2 گھنٹے ہیں ہفتے میں، اس کے لیے خود کو پکا کر لیں، ہر ایک کو بتا دیں، حجت رکھ لیں. اس وقت میں کوئی اور کام نہیں، اس وقت میں صرف قرآن سیکھنا ہے، تاکہ اللہ کے ہاں بھی آپ کی حجت ہو کہ اللہ ہم نے کوشش کی تھی کہ تیری کتاب کو سیکھنے کے لیے اس وقت کو مختص کر دیا تھا. اور ایک گزارش اور بھی کر دوں اختتام سے پہلے، کہ 2 دن کلاس کی اور تیسرا دن ساتھ سیم ٹائم 8 سے 9، یعنی اگر آپ بدھ جمعرات کلاس ہے نا، جمعے کو رکھ لیں گھر میں بیٹھ کر دہرائی اور ورک بک کا. تو سمجھیں آپ کا کورس اصل میں 3 دن ویک میں ہے، تو بڑا فائدہ رہے گا. یہ ایک مشورہ ہے، باقی آپ کے لیے جیسے آسانی ہو ویسے کیجئے. تو ایک اور آپ لوگوں سے گزارش کرنی ہے، مجھے ابھی چیٹ باکس میں جواب دے دیں. دیکھیں QC1 میں اور بات تھی، QC2 میں تھوڑا ایک ہائی لیول بھی ہے، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ آگے بھی بڑھے ہیں. تو کبھی اگر وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے، کوئی 5-10 منٹ اوپر چلے جائیں، تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں ہم ایسے کر سکتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں بس بھاگ دوڑ کے جیسے بھی ہو 1 گھنٹے میں ہی کرانا ہے؟ تو مجھے ذرا اپنی رائے چیٹ باکس میں دے دیں. اگر زیادہ احباب ایگری کریں گے تو پھر میں کیونکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سیکھیں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہم گھنٹہ پورا کریں. تو ماشاءاللہ جزاک اللہ، آپ سب کا شکریہ. زیادہ تر لوگ اگری کر رہے ہیں. میں کوشش کیا کروں گا کہ کم از کم وقت میں ہی کرواؤں، لیکن یعنی آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا کہ فارمیلٹی پوری کرنا کہ جی بس گھنٹے میں کرنا، اور ایک یہ کہ بات سمجھ آئے، پریکٹس اچھی ہو جائے. نہیں انشاءاللہ 10 منٹ 15 منٹ تو زیادہ ہے، کوشش کروں گا اس سے بھی کم ہو. لیکن اگر کبھی اوپر ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے ساتھ ہی رہنا ہے. اور اب ماشاءاللہ ذرا سینئر گریجویٹس ہیں نا آپ QC1 کے، تو تھوڑا سا وقت زیادہ دیں گے تو آپ کے لیے زیادہ فائدہ ہوگا. تو اسی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر آپ کے سوالات لوں گا کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جی اب آپ جو بھی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں. جزاک اللہ. سسٹر کہہ رہی ہیں ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ ہی ہوتے تھے. جی ایسے ہی ہے.